اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ حقائق پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اس کا نام ہے منافقت۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے، اس میں تذکرہ ہوا ہے جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو، اور جو تم کرتے ہو وہ تم کہتے نہیں ہو۔ یعنی ہم کہہ کچھ رہے ہیں، عمل بالکل برخلاف ہے اس کے۔ اس کو ہی منافقت کہا جاتا ہے۔ اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے قول و فعل میں تضاد کر رکھا ہے۔ ہم جب کسی مجمع میں جا کے کسی سے سلام دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارا اخلاق سطحی اخلاق ہوتا ہے، حالانکہ اندر سے ہر شخص ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کو میں نے جو سلام کیا ہے وہ مجمع کو دکھانے کے لیے سلام تو کیا ہے، مگر اس شخص سے مجھے کتنی اذیت پہنچی ہے، کتنی تکلیف پہنچی ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جب کسی مجمع میں، کسی تقریب میں، بالخصوص کسی شادی کی تقریب میں، کسی کے یہاں کوئی تقریب خوشی کی ہوئی، وہاں جا کے سب کو سلام کرنا، خیر خیریت پوچھنا، یہ سطحی تعلقات ہیں۔ اندر سے سب جانتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ مخلص ہے اور کون کس کے ساتھ صحیح محبت سے پیش آتا ہے۔ جنگل میں سانپ، شہر میں بستے ہیں آدمی۔ جنگل میں سانپ، شہر میں بستے ہیں آدمی، اور سانپوں سے بچ کے آؤ تو ڈستے ہیں آدمی۔ سانپوں سے بچ کے آؤ تو ڈستے ہیں آدمی۔ شاعر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بہترین مقرر، بہترین عالم آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ایک موضوع کو لے کے چلتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں، بہترین شاعر اسی بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے اور 2 مصروں میں کہہ دیتا ہے۔ اسی 2 مصروں کی جب تشریح کی جاتی ہے، یعنی اس کو کوئی مقرر یا خطیب اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس میں اس کو آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ اس طرح لگ جاتے ہیں۔ تو اگر شعر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ کو پورا مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ کے بارے میں، معاشرے کی کیا عکاسی کر رہا ہے شاعر۔ اسی لیے شاعری کا جو شعبہ ہے، بہت سارے نوجوانوں کو یہ شعبہ پسند نہیں ہے کہ اس میں دماغ لگانا پڑتا ہے کہ اس میں کیا چیز کہی گئی ہے، اس شعر میں شاعر نے کون سا مفہوم بتانے کی کوشش کی، اس میں دماغ لڑانا پڑتا ہے۔ گانا سننے میں دماغ نہیں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کوئی کلپ ہنسی مذاق کی دکھانے میں کوئی دماغ کو لگانا نہیں پڑتا ہے، کوئی تماشا، کوئی کھیل کود، اس میں دماغ کو نہیں لگانا پڑتا ہے۔ بس جہاں پہ آپ کو دماغ لگانا پڑ جائے وہاں پہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ عقلوں کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں۔ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے۔ کوئی گیم ہو رہا ہے، مثلاً کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، ہاکی کھیلی جا رہی ہے، کوئی بھی گیم ہو رہا ہو، فٹ بال کھیلی جا رہی ہے، وہ ہم دیکھ کے محظوظ ہوتے ہیں اور کلیپنگ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ اس میں دماغ کو کیا لگانا ہے؟ اس میں یہی تو دیکھنا ہے کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ دماغی کام نہیں ہے کھیل کود میں۔ مقرر تقریر کر رہا ہے، مجمع نے واہ واہ کی، ہم نے بھی واہ واہ کرنے شروع کر دی، کیا اعلیٰ بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حالانکہ اس کا عشر عشیر، اب یہ عشر عشیر جو لفظ ہے نا، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ عشر عشیر یعنی کم ترین حصہ اس کا عشر عشیر بھی بیٹھنے والوں کو نہیں پتہ ہے، خاص کر نوجوانوں کو، کہ کیا مقرر نے یا خطیب نے کیا مفہوم دیا ہے، کیا بات کہی ہے آپ سے۔
میں نے کسی سے یہ ایک جملہ بتایا تھا سورہ بلد کا آیت نمبر 4 کا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، تو ان کو یہ جملہ ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ مشقت کسے کہتے ہیں؟ اب سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اردو کے وہ الفاظ جو میر انیس کے دور میں تھے یا مرزا دبیر کے دور میں تھے یا بہت ہی پیچھے اگر ہم چلے جائیں جب اساتذہ اپنا کلام کہتے تھے تو بیٹھنے والے بھی اتنے ہی پڑھے لکھے ہوتے تھے جتنا کہ وہ مرثیہ پڑھ رہا ہے ممبر پر بیٹھ کے، وہ سمجھتے بھی تھے تبھی داد بھی دیتے تھے۔ آج کل کی طرح نہیں ہے واہ 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 واہ، نعرے پہ نعرے لگ رہے ہیں اور نعرے پہ نعرے لگائے چلے جا رہے ہیں کر کے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم پہلے وہ بات پڑھے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، روانی کے ساتھ، وگرنہ اگر ہم بولنے پہ ہم آئیں تو ہم تو گھنٹوں بیٹھ کے بولتے چلے جائیں گے، بہترین آواز ہے، بہترین شخصیت ہے، بہترین گفتگو ہے، بہترین تذکرہ ہو رہا ہے، مگر اس میں علمیت کا عین بھی نہیں ہے، علم کا عین بھی نہیں ہے، ذرا بھی علمیت نہیں ہے، کوئی قابل قدر بات نہیں ہے، مگر ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہو گیا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، اور اس پہ نعرے لگائے چلے جا رہے ہیں۔ تو علمی باتیں اس لیے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہاں پہ دماغ کو لگانا پڑتا ہے، پہلی بات یہ۔ اور اس معاشرے میں جب کہ لوگ اپنے گھروں میں آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، پریشان کن حال ہے، روزی روزگار کے لالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنا ملنا ملانا ختم ہو چکا ہے، ذہن بند ہو کے ایک کمرے میں بند ہو گیا ہے، محصور ہو گئے ہم لوگ، سونے کی پنجرہ ہم نے سنا تھا، سونے کا پنجرہ، یعنی ہر آسائش اس پنجرے میں میسر ہوگی، بس باہر نہیں نکل سکتے ہیں آپ۔ وہ سنی ہوئی بات اب اپلائی ہو رہی ہے 2020 میں، کرونا نے کر دیا ہے کہ اگر آپ باہر گئے، آپ تو صحیح ہیں، آپ چشمہ لگا لیں گے، ماسک پہن لیں گے، اور پھر بھی اگر آپ کو ہونا ہوگا ہو جائے گا، اور اگر آپ کو نہیں ہونا ہوگا تو آپ کے کپڑے پہ آ جائے گا، آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب آپ یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی کم از کم گھر والوں کا تو خیال رکھا جائے، آپ باہر نہیں نکلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں شاعر نے کیا خوب بات کہی تھی کہ اگر کوئی امیر کبیر آدمی، بہترین پوسٹ والا آدمی، اس کی جب وہ باہر نکلتا ہے محفل سے اپنی جوتی ڈھونڈتا ہے، اور کوئی امیر کبیر آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی صاحب اختیار آدمی اس کی جوتی تلاش کر کے اس کے پیر کی طرف بڑھاتا ہے تو معاشرہ کہتا ہے کیا انکساری ہے، کیا جھکاؤ ہے اس آدمی میں، اتنی بڑی پوسٹ کا آدمی، اتنا لوگوں کے کام آنے والا آدمی، اتنا با اختیار آدمی جوتی صحیح کر رہا ہے، تو عزت ہوتی ہے کہ جوتی صحیح کر رہا ہے۔ اور اسی کو دوسرے معنی میں لے لیجئے کہ اس امیر کبیر آدمی کی جوتی، جو بڑی پوسٹ کا آدمی ہے، صاحب اختیار آدمی ہے اور بہت مالدار آدمی ہے، بہت ہی نامور شخصیت ہے، کوئی غریب آدمی، مجھ جیسا غریب آدمی یا کوئی ایکس وائی زیڈ اگر کسی امیر آدمی کی جس کی بڑی پوسٹ ہے جوتی اس کو پہنائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کیا خوشامد کر رہا ہے، خوشامدی انداز ہے، یہ خوشامد ہے، اس کو یقیناً اس آدمی سے کوئی نہ کوئی کام پڑا ہوگا تبھی یہ اس کی جوتی صحیح کر رہا ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کا فرق ہے۔ انداز دو کا تقریباً ایک ہی جیسا ہے کہ وہ امیر آدمی کو جوتی پہنا رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کیا انکساری ہے، دوسرا دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو اس سے غرض ہوگی اس لیے یہ اس کی جوتی صحیح کر رہا ہے، کوئی غرض کی وجہ سے ہی جوتی اس نے صحیح کی ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ با اخلاق آدمی ہے۔ ہماری سوچ اس قدر عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ شاعر نے کہا کہ جیسے ہم سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اب تو آپ نے دیکھا شہر بھر میں بارش کے بعد گڈھے ہو گئے ہیں، جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا ہے، گٹر ابل رہے ہیں، یہی حال ہے ہمارے شہر کا۔ میں نے ایک جگہ ایک شعر پڑھا تھا کہ خبروں کی تردیدیں اخبار سے ملتی ہیں اور اخبار کی تردیدیں دیوار سے ملتی ہیں۔ جو خبریں چھپی ہوتی ہیں اس کی تردیدیں جو ہیں، جو خبریں پھیلائی گئی ہیں اس کی تردید اخبار سے مل جاتی ہے، اور اخبار کا کہا ہوا جو ہے
اس کے برخلاف جو چیز اصل میں ہے وہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے. تو خبروں کی تردیدیں اخبار سے ملتی ہیں اور اخبار کی تردیدیں دیوار سے ملتی ہیں. تو شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جگہ جگہ گٹر ہے، پانی ہے، وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں کسی رکشہ، ٹیکسی یا کسی گاڑی کے انتظار میں، بس کے انتظار میں. یہ اجلا صاف ستھرا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور بس وہاں سامنے سے کھڑے ہوئے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ایک صاحب اپنی گاڑی بہت سلو کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں کہ کسی پہ چھینٹیں نہ پڑیں، اور ایک صاحب اپنی مگن میں اتنا تیز گاڑی دوڑاتے ہیں کہ سارے چھینٹ آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑتی ہے اور آپ کے سارے کپڑوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اسی منظر کو منظر کشی کی ہے 2 مصروں کے اندر ایک شاعر نے. کیا خوبصورت شعر ہے کہ پڑ جائے کہیں راہ میں نہ خاک دیکھ کر، پڑ جائے کہیں راہ میں نہ خاک دیکھ کر، بھائی ملتے ہیں لوگ شہر میں پوشاک دیکھ کر، ملتے ہیں لوگ شہر میں پوشاک دیکھ کر. پوشاک آپ کی دیکھی جاتی ہے، مرد حضرات کے جوتے سے لے کے اس کے لباس تک، اس کے بال کی تراش خراش تک، اور اس کے چہرے کے خد و خال کو اور اس کے 6 فٹ قد کو دیکھنے کے بعد سے اس کے لیے ایک رائے قائم کی جاتی ہے. جب پہلے کہا جاتا تھا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلے تو لوگوں نے اس کو بڑا رائج کیا. پہلی نظر آپ کی جو امپریشن اس کے بارے میں قائم ہوتا ہے وہ آخری ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم خوبصورت لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں جن کی تعلیم بھی اچھی ہو، شکل و صورت بھی اچھی ہو، اور بہترین لکنگ اسمارٹ ہو دیکھنے میں. آج کل تو یہ کرائٹیریا ہے کہ لڑکی کام بھی کر رہی ہو، جاب بھی کر رہی ہو، خد و خال بھی بہترین ہونا چاہیے، اس کے بعد سے حسین بھی ہونی چاہیے. یہ معاشرے کی عکاسی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو بہترین نوک پلک سے دیکھنے کے بعد سے ہم اس کو لے کے آتے ہیں. جب لے کے آتے ہیں تو پھر خوبصورتی، ساری تعلیم اور خوبصورتی ایک طرف رہ جاتی ہے، اور عمر بھر جب نبھا کرنا پڑتا ہے وہ سیرت سے کرنا پڑتا ہے کہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے. شادی کے وقت خوبصورت دیکھتے ہیں، شادی کے بعد خوبصورت دیکھتے ہیں، خوبصورت ہے یا نہیں ہے. تو ایک صاحب جو تھے وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے میں مطلب خوبصورت ہوتے ہیں، وجیح ہوتے ہیں، بہت ہی ٹال ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، مگر ان کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہوتی ہے جو بالکل سیاہ فام شکل کی، بالکل مطلب کہنا چاہیے کہ فیس بھی اس کا ایسا ہوتا ہے اس لڑکی کا کہ جو بالکل سیاہی مائل ہوتا ہے، بالکل دیکھنے میں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے. تو یہ کچھ دن بعد کہتے ہیں کہ کچھ پکا کے لاؤ میرے لیے. وہ جب ان کی اہلیہ زوجہ پکا کے لاتی ہیں تو وہ بھی جلا بھنا ہوتا ہے. تو یہ غصے میں کہتے ہیں ایک تو شکل ستیہ ناش جائے شکل کا، صورت کا، جو تم سے شادی ہوئی میری. تو وہ غصے میں بولتی ہے کم بخت. تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک تو شکل بھی بدترین اور زبان تو اس سے زیادہ بدترین. تو ان کی زوجہ، ان کی بیوی، نئی نویلی دلہن کہتی ہیں نہیں، کم بخت میں نے صحیح کہا ہے، کم بخت آپ ہیں، آپ کا بخت اچھا نہیں ہے کہ آپ کو مجھ جیسے بیوی ملی، اس لیے آپ کم بخت ہیں. اور میں کم بخت کیوں ہونے لگی؟ میرا بخت تو اتنا اچھا ہے کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملا ہے، اچھی جاب والا، اچھی ملازمت والا، خوبرو، خوبصورت، خوبصیرت، بہترین. میرا بخت کیوں خراب ہونے لگا؟ کم بخت آپ ہیں کہ آپ کا بخت خراب ہے کہ آپ کو مجھ جیسی شکل و صورت کی اور زبان کی اہلیہ ملی ہے. یہ سوچ کا فرق ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جزاک اللہ، جزاک اللہ.